شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، السلام علیکم پاکستان۔ کراچی پاکستان سے آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے، کہتا ہے آداب عرض۔ امید ہے آپ جملہ احباب خیریت سے ہیں، سلامت رہیے۔ آج 23 مئی ہے سن 2026۔ شاعری سچ بولتی ہے، 23 مئی سن 2026۔ آج ہمارے عہد کے معروف شاعر جناب حسنین اکبر صاحب دنیا میں تشریف لائے۔ آج کی تاریخ 23 مئی 1968۔ آپ کا تعلق سیالکوٹ پنجاب پاکستان سے ہے، آپ شارجہ میں ہیں۔ ماشاءاللہ، جیتے رہیے جناب حسنین اکبر صاحب، تخلص اکبر۔ قبل اس کے کہ جناب حسنین اکبر صاحب کے کلام پیش کیے جائیں، آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر پاک سے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا ذکر۔ آئیے جناب مظفر وارثی صاحب کے مشہور و معروف کلام سے مطلع اور یہ چند اشعار سماعت فرمائیے۔ آواز آپ کی اور ہماری جانی پہچانی دختر من بینا عابدی اور موسیٰ عابدی، ہمارے ہاں دو ثناءخواں ہیں، ان کی آوازوں میں۔ کوئی تو ہے جو نصاب ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے نیتیں بھی جو خانے لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ دختر من
بینا عابدی کی آواز میں جناب مظفر وارثی صاحب کے کلام سے مختصر انتخاب آپ کی سماعتوں تک منتقل ہوا۔ 23 مئی ہے آج سن 2026۔ ہمارے عہد کے معروف شاعر جناب حسنین اکبر صاحب کے یوم ولادت کے موقع پر ان کا ایک طرحی نعتیہ کلام پیش خدمت ہے۔ نعت ورثہ کی جانب سے دیا گیا طرحی مصرع، جس پر جناب حسنین اکبر صاحب نے بھی نعت کہنے کی سعادت حاصل کی۔ فرمایا کہ سبز گنبد کے سروکار میں آ جاتے ہیں، سبز گنبد کے سروکار میں آ جاتے ہیں، نا تراشیدہ بھی شہکار میں آ جاتے ہیں۔ سبز گنبد کے سروکار میں آ جاتے ہیں، نا تراشیدہ بھی شہکار میں آ جاتے ہیں، دل جو سرکار کی سرکار میں آ جاتے ہیں، دل جو سرکار کی سرکار میں آ جاتے ہیں، معجزے صبر کے گفتار میں آ جاتے ہیں۔ اور اجنبی لفظ مواخات سخن نعت کا عشق، اجنبی لفظ مواخات سخن نعت کا عشق، یوں مہاجر صف انصار میں آ جاتے ہیں۔ اور خط پلٹ آتے ہیں نقطے میں صدا پر ان کی، خط پلٹ آتے ہیں نقطے میں صدا پر ان کی، دائرے لوٹ کے پرکار میں آ جاتے ہیں۔ قاب قوسین میں ادنا ہے شہود ازلی، قاب قوسین میں ادنا ہے شہود ازلی، فاصلے کب بھلا انوار میں آ جاتے ہیں۔ ماہ دو نیم کی تمثیل پہ ہم خستہ وجود، ماہ دو نیم کی تمثیل پہ ہم خستہ وجود، ٹوٹ کر دست رفوکار میں آ جاتے ہیں۔ اور جناب حسنین اکبر صاحب جن کا آج یوم ولادت ہے، اس کلام کے مقطع میں فرماتے ہیں کہ ہم علی ولی اللہ کو پڑھ کر اکبر، ہم علی ولی اللہ کو پڑھ کر اکبر، دامن احمد مختار میں آ جاتے ہیں۔ سبز گنبد کے سروکار میں آ جاتے ہیں، نا تراشیدہ بھی شہکار میں آ جاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ طرحی نعتیہ کلام جناب حسنین اکبر صاحب، تعلق سیالکوٹ پنجاب پاکستان سے، شارجہ میں مقیم ہمارے عہد کے معروف شاعر، اور ان کی جو شناخت ہے وہ شاعر اہل بیت کے حوالے سے ان کی خاص شناخت ہے، اگرچہ غزل بھی کہتے ہیں، پنجابی کلام بھی کہتے ہیں۔ 23 مئی 1968 دنیا میں تشریف لانے والے شاعر کے کلام سے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے، اور ایک آواز شامل کر رہے ہیں ریڈیو پاکستان ملتان کے ہمارے بہت اچھے براڈ کاسٹر ہیں، FM 101 معذرت کے ساتھ ریڈیو پاکستان ملتان، جی ریڈیو پاکستان ملتان کے بہت اچھے اینکر پرسن ہیں، براڈ کاسٹر ہیں، اور حمد و نعت بھی پڑھتے ہیں، صوفی سنگر بھی ہیں۔ ان کی آواز میں ایک مختصر کلام آپ کی سماعتوں کے سپرد کر رہے ہیں، سماعت فرمائیے گا۔
جناب سید فہیم ساجد صاحب، ریڈیو پاکستان ملتان کی آواز۔ درود پر سلام پر میرے نبی کا جو ہے گھرانہ، سبحان اللہ۔ درود پر سلام پر میرے نبی کا جو ہے گھرانہ، ہے جن کے دم سے جہاں کی رونق، جہاں کا موسم بھی ہے سہانا۔ درود پر سلام پر میرے نبی کا جو ہے گھرانہ، مقام محبوب کبریا کی نہیں ہے وسعت میرے بیان میں، مقام محبوب کبریا کی نہیں ہے وسعت میرے بیان میں، خدا بھی خود کر رہا ہے صلی اللہ کا ہر وقت یہ ترانہ۔ درود پر سلام پر میرے نبی کا جو ہے گھرانہ۔ سبحان اللہ۔ سید فہیم ساجد صاحب ریڈیو پاکستان ملتان کے ہمارے براڈ کاسٹر کی آواز میں آپ نے مختصر کلام سماعت فرمایا۔ سلسلہ ہے شاعری سچ بولتی ہے، اور 23 مئی 1968 دنیا میں تشریف لانے والے شاعر جناب حسنین اکبر صاحب کا ایک طرحی نعتیہ کلام پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ آپ کا تعلق سیالکوٹ پنجاب پاکستان سے ہے، شارجہ میں مقیم ہیں۔ قبل اس کے کہ جناب حسنین اکبر صاحب کے مزید کلام پیش کیے جائیں، دعا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ پروردگار عالم کے حضور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے تمام پیاروں کے طفیل آپ جملہ احباب کو اور دنیا بھر کے تمام انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان، اور دنیا بھر کے تمام امن پسند انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ جو بگڑے ہوئے بھٹکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست پر لے آئے، آمین الہی آمین۔ جملہ اموات، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جس قدر دنیا فانی سے ریلت فرما گئے اور ریلت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تمام کی مغفرت فرما کر انہیں اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ ان تمام مریضوں کے لیے دعا ہے جو اسپتالوں میں، گھروں میں علیل ہیں، زیر علاج ہیں، پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ عابد بیمار کربلا کے طفیل تمام مریضوں کو شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ دنیا بھر کے تمام مظلومین بشمول سیلاب زدگان، مصیبت زدگان جس قدر ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی مدد فرمائے اور ہم تمام انسانوں کو بھی ان کی مدد کی توفیق عطا فرمائے اور آپ احباب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین الہی آمین۔ شاعری سچ بولتی ہے کا سلسلہ حسنین اکبر صاحب
آج کے شاعر ہیں ہمارے، جن کا ایک طرح ہی نعتیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی، اور اب ان کے دیگر کلاموں کی جانب بڑھتے ہیں۔ مئی کی 23 تاریخ ہے اور ذی الحج کی کیا تاریخ ہے جانتے ہیں آپ؟ آج کے اس دور میں ہم عیسوی اعتبار سے تاریخوں کا حساب رکھتے ہیں، لیکن چاند کی تاریخ اکثر فراموش کی جاتی ہے۔ اور بندہ ناچیز بھی انہی انسانوں میں سے ایک ہے کہ یاد نہیں رہتا بعض اوقات۔ آج مغرب کے بعد ہمیشہ اسلامی تاریخ جو ہے وہ بعد نماز مغرب تبدیل ہو جاتی ہے، تو آج ہے 7 ذی الحج۔ آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے قبل بہت زیادہ طویل دورانیے کے پروگرامز پیش کرتے آئے، تو اب وہ سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ 5-5 6-6 گھنٹے اور طویل سلسلہ نہیں رہا اب۔ ہمارے ساتھ شریک ہیں قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب، ہمارے عہد کے معتبر ثنا خاں اور قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ ساتھ ہمارے گوجر خان پنجاب پاکستان سے ابھرتے ہوئے شاعر جناب حسنین محمود چودھری صاحب شریک ہیں۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید۔ آپ کے ساتھ ساتھ شہر کراچی میں مقیم ہمارے ایک اور معمر شاعر اور وکیل صاحب جناب صدیق راز ایڈوکیٹ صاحب شریک ہیں۔ خوش آمدید۔ آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ صدیق راز ایڈوکیٹ صاحب کراچی میں مقیم معمر شاعر و وکیل صاحب، اور قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب اور حسنین محمود چودھری صاحبان اس وقت تک آپ احباب شریک ہو گئے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسنین اکبر صاحب آج کے شاعر ہیں جن کا آج یوم ولادت ہے۔ شاعر اہل بیت، ان کی جو شناخت ہے اولین شناخت یہی ہے، شاعر اہل بیت جناب حسنین اکبر صاحب۔ ان کا ایک طرح ہی نعتیہ کلام پیش کیا گیا، اور جیسا کہ آپ کے گوش گزار کیا کہ ہم عام طور پر چاند کی تاریخ فراموش کی جاتی ہے، تو آج چاند کی 7 تاریخ ہے، اور اسی تاریخ کی مناسبت سے ایک کلام پیش کر رہے ہیں جناب حسنین اکبر صاحب کا۔ 10:02 ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے گوش گزار کیا کہ حسنین اکبر صاحب شاعر اہل بیت ہیں، اور آج 7 ذی الحج کو خانوادہ اہل بیت کے حضرت امام محمد باقر کا یوم شہادت بھی ہے۔ میاں والی پنجاب پاکستان سے شعیب صاحب شریک ہیں۔ وعلیکم السلام، جیتے رہیے، خوش آمدید۔ جناب حسنین اکبر صاحب 23 مئی 1968 دنیا میں تشریف لائے۔ سیالکوٹ پنجاب پاکستان سے آپ کا تعلق ہے، آپ شارجہ میں مقیم ہیں۔ منقبت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جن کی آج شہادت ہے، ان کی شان میں آپ نے منقبت کہنے کی سعادت حاصل فرمائی۔ تحریر فرمایا کہ نور نے نور کو آئینہ بنا رکھا ہے،
نور نے نور کو آئینہ بنا رکھا ہے، حمد پہ میم کا عمامہ سجا رکھا ہے۔ نور نے نور کو آئینہ بنا رکھا ہے، حمد پہ میم کا عمامہ سجا رکھا ہے۔ فاطمہ بنت حسن اور علی ابن حسین، فاطمہ بنت حسن اور علی ابن حسین دو چراغوں کے مسلح پر دیا رکھا ہے، اور روئے روشن نفس پاک کلام تطہیر، روئے روشن نفس پاک کلام تطہیر، ہو نے باطن تیرے ظاہر میں چھپا رکھا ہے۔ روئے روشن نفس پاک کلام تطہیر، ہو نے باطن تیرے ظاہر میں چھپا رکھا ہے، اور باقر الارض و سماوات کے خطبوں سے کھلا، باقر الارض و سماوات کے خطبوں سے کھلا، کون سا تارا ہے اور کون سی جا رکھا ہے۔ عشق اور عقل کے بہتے ہوئے دریاؤں پر، عشق اور عقل کے بہتے ہوئے دریاؤں پر علم نے ایک خط تعدیل لگا رکھا ہے، اور باقر العلم کی چوکھٹ پر یقیناً رب نے، باقر العلم کی چوکھٹ پر یقیناً رب نے لوح محفوظ کا دروازہ سجا رکھا ہے، اور گیسوؤں کے تیرے ہے نام گھٹاؤں کا چلن، گیسوؤں کے تیرے ہے نام گھٹاؤں کا چلن، پیش قدمی کا تیری نام ہوا رکھا ہے۔ اور مخفیات شب عاشور کے کمسن مصحف، مخفیات شب عاشور کے کمسن مصحف، تو نے آباد غم کرب و بلا رکھا ہے۔ تیرے سورج کی ضیاء ہوتے ہوئے بھی سب نے، تیرے سورج کی ضیاء ہوتے ہوئے بھی سب نے آج کی روشنی کو کل پر اٹھا رکھا ہے۔ اے کریم ابن کریم ابن امام ابن امام، اے کریم ابن کریم ابن امام ابن امام، میرے کاسے میں تیرا رزق عطا رکھا ہے۔ اور مقطع میں جناب حسنین اکبر فرماتے ہیں کہ آیتیں پڑھنے میں جو لطف ہے شامل اکبر، آیتیں پڑھنے میں جو لطف ہے شامل اکبر، مدح باقر میں وہ خالق نے مزہ رکھا ہے۔ آیتیں پڑھنے میں جو لطف ہے شامل اکبر، مدح باقر میں وہ خالق نے مزہ رکھا ہے۔ نور نے نور کو آئینہ بنا رکھا ہے، حمد پا میم کا عمامہ سجا رکھا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ منقبت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، جن کی آج شہادت کا 7 ذی الحج 114 ہجری میں شہادت ہوئی، اس حوالے سے حسنین اکبر صاحب کا آج یوم ولادت ہے۔ اس حوالے سے ان کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ شاعر اہل بیت حسنین اکبر صاحب گو کے غزل بھی کہتے ہیں، غزل بھی پیش کرتے ہیں، پنجابی کلام بھی کہتے ہیں، اردو کلام بھی کہتے ہیں۔ دس بج کر 8 منٹ۔ آئیے حسنین اکبر صاحب کی غزلیات کی جانب بھی بڑھتے ہیں۔ ایک
نعتیہ کلام اور ایک منقبت پیش کی گئی۔ غزل میں کیا فرماتے ہیں؟ حسنین اکبر صاحب اپنی غزل میں فرماتے ہیں کہ ہم نے جب کہہ دیا نہیں ملنا، ہم نے جب کہہ دیا نہیں ملنا، اس کا مطلب ہوا نہیں ملنا۔ ہم نے جب کہہ دیا نہیں ملنا، اس کا مطلب ہوا نہیں ملنا۔ آسماں بھر گیا ہے شکووں سے، آسماں بھر گیا ہے شکووں سے، آہ کو راستہ نہیں ملنا۔ وقت پر کیوں نہیں چلے گھر سے، وقت پر کیوں نہیں چلے گھر سے، اب کوئی قافلہ نہیں ملنا۔ جس کو دل میں نہیں ملا اس کو، جس کو دل میں نہیں ملا اس کو عرش پر بھی خدا نہیں ملنا۔ جس کو دل میں نہیں ملا اس کو عرش پر بھی خدا نہیں ملنا۔ ڈور ٹوٹی نہیں ہے الجھی ہے، ڈور ٹوٹی نہیں ہے الجھی ہے، اس کا کوئی سرا نہیں ملنا۔ کب ہوئی ابتدا محبت کی، کب ہوئی ابتدا محبت کی، کہیں لکھا ہوا نہیں ملنا۔ باغباں آگ لے کے آیا ہے، باغباں آگ لے کے آیا ہے، کوئی پتا ہرا نہیں ملنا۔ مقطع میں جناب حسنین اکبر فرماتے ہیں کہ میرے گھر کا نشان ہے اکبر، میرے گھر کا نشان ہے اکبر، جس لحد پر دیا نہیں ملنا۔ میرے گھر کا نشان ہے اکبر، جس لحد پر دیا نہیں ملنا۔ ہم نے جب کہہ دیا نہیں ملنا، اس کا مطلب ہوا نہیں ملنا۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام جناب حسنین اکبر صاحب، شارجہ میں مقیم ہمارے عہد کے معروف شاعر حسنین اکبر صاحب کا تعلق سیالکوٹ پنجاب پاکستان سے ہے، اور ان کا 2014 میں ایک مجموعہ کلام مقتل عشق منظر عام پر آیا، اور وہ اسی حوالے سے ہے، جیسا کہ آپ کی گوش گزار کیا کہ شاعر اہل بیت ہیں، تو اہل بیت کی مدح سرائی میں ان کا مجموعہ کلام مقتل عشق 2014 میں منظر عام پر آیا۔ خاندانی جو ان کا پیشہ ہے وہ پیشے کے اعتبار سے سنار ہیں، دوحہ اور قطر میں بھی رہے، دبئی اور اب شارجہ میں ہیں، سیالکوٹ پنجاب پاکستان میں سے ان کا تعلق ہے۔ 23 مئی 1968 دنیا میں تشریف لائے، اور آج ہے 23 مئی۔ جہاں یہ اردو شاعری فرماتے ہیں وہیں پنجابی شاعری بھی فرماتے ہیں۔ ان کا پنجابی کلام سماعت فرمائیے۔ پنجابی غزل میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ سبز رکھاں تو سڑدا رہنا، سبز رکھاں تو سڑدا رہنا، اپنے نال بھی لڑدا رہنا۔ سبز رکھاں تو سڑدا رہنا، اپنے نال بھی لڑدا رہنا، شکر دی تسبیح پڑھن ہواں تے، شکر دی تسبیح پڑھن ہواں تے، زیر زبر تے اڑتا رہنا، رات تہجد وچ لنگ دیے، رات تہجد وچ لنگ دیے، روٹی روٹی پڑھدا رہنا۔ آپ زمین تو اٹھن لئی میں، آپ زمین تو اٹھن لئی میں، اپنیاں باواں پھڑدا رہنا۔ کادی یار بہار خزاں اے، کادی یار بہار خزاں اے، ہر موسم وچ چھڑدا رہنا۔ اندر دی دھپ مار گئی ہے،
اندر دی دھپ مار گئی ہے چھاویں چھاویں بہ کے سڑدا رہنا، اندر دی دھپ مار گئی ہے چھاویں بہ کے سڑدا رہنا، میں تقدیر دے ہتھ دا گڈا، میں تقدیر دے ہتھ دا گڈا، روز اتردا چڑھدا رہنا۔ سچا ہون دے شوق وچ اکبر، سچا ہون دے شوق وچ اکبر، جھوٹیاں گلاں کردا رہنا، سچا ہون دے شوق وچ اکبر، جھوٹیاں گلاں کردا رہنا، سبز رکاں تو سڑدا رہنا، اپنے نال بھی لڑدا رہنا، شکر دی تسبیح پڑھن ہواں تے زیر زبر تے اڑدا رہنا، رات تہجد وچ لنگدی ہے روٹی روٹی پڑھتا رہنا، آپ زمین تو اٹھن لئی میں اپنیاں باواں پھڑدا رہنا، قادی یار بہار خزاں ہے ہر موسم وچ چھڑدا رہنا، اندر دی دھپ مار گئی ہے، اندر دی دھپ مار گئی ہے چھاویں بے کر سڑدا رہنا، میں تقدیر دے ہتھ دا گڈا، میں تقدیر دے ہتھ دا گڈا، روز اتردا چڑھدا رہنا، سچا ہون دے شوق وچ اکبر، سچا ہون دے شوق وچ اکبر، جھوٹیاں گلاں گڑدا رہنا، سبز رکھاں تو سڑدا رہنا، اپنے نال بھی لڑدا رہنا۔ شاعری سچ بولدی ہے پنجابی غزل پیش کیتی گئی جناب حسنین اکبر صاحب، اج انہاں دا جنم دن ہے تے ہن انہاں دا اردو کلام پیش کرن تو پہلاں سواڈے ول تکنے ہاں کہ اس ویلے ساڈے نال ہور کیڑے کیڑے کرم فرما موجود نے، تے ساڈے ایک اور قاری صاحب شریک نے کراچی پاکستان تو، ایک تو قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب شریک ہوئے اور اب قاری فیض رسول صاحب بھی شریک ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری فیض رسول صاحب تمام احباب کو سلام پیش کر رہے ہیں، تمام کی جانب سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھا مٹھڑا قربہ لکھ تھورا تاں جو لکھ تھورا بلی کری آیا۔ شعیب صاحب کو پنجابی کلام پسند آیا، آپ میاں والی سے سن رہے ہیں ہمیں۔ حسنین محمود چودھری صاحب گجر خان پنجاب پاکستان سے سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کے شاعر ہیں حسنین اکبر صاحب، 23 مئی 1968 دنیا میں تشریف لائے، سیالکوٹ پنجاب پاکستان سے تعلق ہے، شارجہ میں ہوتے ہیں، پیشے کے اعتبار سے آپ سنار ہیں، ان کے بارے میں بھی کچھ آپ کے گوش گزار کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ احباب کا بہت بہت شکریہ۔ نادر خان صاحب جیتے رہیے، فیاض انصاری صاحب سندھ پولیس کے سجیلے فیاض انصاری صاحب شریک ہیں، اور نادر خان صاحب باعزت طریقے سے ماشاءاللہ سبکدوش ہو گئے ہیں۔ آپ کو آپ کے یوم ولادت کے موقع پر یاد کیا گیا تھا، اور پھر ہم نے اندازہ لگا لیا کہ آپ 1966 دنیا میں تشریف لائے، تو یقیناً 2026 آپ کی بھی ریٹائرمنٹ کا سال، تو باعزت طور پر یقیناً آپ بھی سبکدوش ہو چکے ہیں۔ نادر خان بھائی سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ ہمارے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ سب انسپیکٹر ریٹائر ہوئے ہیں یا کیا، بہرحال سلامت رہیے۔ فیاض انصاری صاحب سندھ پولیس کے سجیلے فیاض انصاری صاحب بلی کری آیا، مجھا مٹھڑا قاری فیض رسول صاحب بلی کری آیا، بہت شکریہ نادر خان بھائی، جیتے رہیے۔ تو حسنین اکبر صاحب آج کے ہمارے شاعر ہیں، جو کہ شارجہ میں ہیں، پیشے کے اعتبار سے سنار ہیں۔ ان کے بارے میں ظاہر ہے کہ جب جس شاعر کا ذکر خیر ہوتا ہے یوم ولادت کے حوالے سے خصوصی طور پر، یا جن شعراء اکرام کی برسی کے موقع پر ان کو ہم یاد کرتے ہیں، تو ان کا تھوڑا سا جو کچھ ہمارے علم میں ہوتا ہے وہ گوش گزار کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ تو جناب حسنین اکبر صاحب خاندانی پیشہ ان کا ہے سنار،
اور ان کا مجموعہ کلام 2014 میں مقتل عشق کے نام سے منظر عام پر آیا، اور ان کا ایک انٹرویو لیا تھا جناب فرقان حیدری صاحب نے، اس میں جناب حسنین اکبر صاحب نے اپنے بارے میں بتایا، جن کا آج یوم ولادت ہے اور ان کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ 1980 اور 81 کا ان کا زمانہ طالب علمی رہا، اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو 1984 میں اپنے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ 1984 میں سید سبط علی صبا صاحب کو پڑھ کر شعر کہنا شروع کیے انہوں نے۔ سید سبط علی صبا صاحب کا تعارف کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن ہماری نئی نسل جو ہے وہ جانتی نہیں کہ سید سبط علی صبا صاحب کا ایک شعر بہت زیادہ مشہور ہے کہ دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے۔ اس مشہور شعر کے خالق شاعر سید سبط علی صبا صاحب کو 1984 میں آج کے ہمارے شاعر حسنین اکبر صاحب نے پڑھنا شروع کیا، اور وہیں سے ان کا شوق بیدار ہو گیا۔ یقیناً ہر جو شاعر ہوتا ہے اس کے اندر شاعر ہوتا ہے، شاعر بنتا نہیں ہے، تو اس شاعر کو صرف دریافت کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ تو حسنین اکبر صاحب فرماتے ہیں کہ 1984 میں سید سبط علی صبا صاحب کو پڑھ کر جو ہے ان کے اندر کا شاعر بیدار ہوا، اور انہوں نے غزلیں کہنا شروع فرما دیں، اور پھر ساتھ ساتھ مختلف شعراء کرام کو پڑھتے رہے، جن میں محسن نقوی، فیض احمد فیض، فراز اور دیگر شعراء کرام کو 1984 میں سید سبط علی صبا صاحب کو پڑھنا شروع کیا، اور اس کے بعد پھر محسن نقوی، فیض احمد فیض، فراز اور دیگر شعراء کرام کو 1991 تک یہ پڑھتے رہے، یعنی مطالعہ کرتے رہے، پڑھتے رہے۔ پڑھنے کا جنون سوار تھا، بہت پڑھا۔ والد صاحب نے توجہ دلائی کہ بھئی ٹھیک ہے شاعری کی کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن اپنی تعلیم کی جانب بھی توجہ رکھیں، شاعری کے علاوہ حصول علم کی جانب بھی راغب ہوں۔ بہرحال تو حسنین اکبر صاحب جن کا آج یوم ولادت ہے، فرماتے ہیں کہ قطر میں حشمت دوحہ قطر میں بھی رہے ہیں، یہ پیشے کے اعتبار سے یہ سنا رہے ہیں، تو دوحہ قطر میں رہے، وہاں حشمت رضا بیلول صاحب کو پہلی بار اپنا لکھا ہوا کلام دکھایا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ 1993 میں انہوں نے قطر میں ہی رہتے ہوئے پہلا نوحہ بھی لکھا۔ اس کے بعد لکھتے رہے، دکھاتے رہے، لوگوں سے مشاورت بھی ہوتی رہی۔ پھر 1993 میں ہی میر احمد نوید صاحب اور شمیم صاحب کو بھی کلام دکھایا، تو انہوں نے فرمایا کہ جب میر احمد نوید صاحب جو کہ ہمارے عہد کے معروف شاعر ہیں، انہوں نے جب کلام دکھایا حسنین اکبر صاحب نے، تو انہوں نے کاغذ دیکھتے ہی اس کاغذ کو فوری طور پر پھاڑ دیا۔ تو حسنین اکبر صاحب تھوڑا سا پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کیا۔ میر احمد نوید صاحب نے پھر تاکید کی کہ آپ ایک ہی کلام میں پنجابی اور اردو دونوں شامل کر رہے ہیں، پنجابی کلام الگ کہیے اور اردو کلام الگ کہیے اور مطالعہ کیجیے۔ تو ایک طرح سے یہ ان کی اصلاح کی میر احمد نوید صاحب نے۔ خود حسنین اکبر صاحب فرما رہے ہیں کہ میر احمد نوید صاحب کے اس عمل سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ بہرحال پھر حسنین اکبر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے میر انیس مرزا دبیر کو پڑھا، دیگر کتابیں پڑھتے رہے، اور اسی دوران 1993 میں حسنین اکبر صاحب جن کا آج یوم ولادت ہے، ان کے والد 1993 میں انتقال فرما گئے، اور ان کے والد کی یہی تلقین تھی کہ اگر لکھنا ہے تو حسینیت پر لکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھرانے پر لکھو، اپنی شاعری ادھر ادھر فضولیات میں مت لگاؤ، بلکہ ذکر کرو آقا و مولا کا اور ان کے گھرانے کا۔ بہرحال 1993 سے لے کر 2003 اور 2004 تک صرف سلام اور نوحے لکھتے رہے۔ قطر میں رہتے ہوئے زیادہ لکھا، غزل کو چھوڑا، لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے غزل کو چھوڑا لیکن غزل نے مجھے نہیں چھوڑا۔ پھر بھی غزلیں کہتے رہے،
اور آج کے پروگرام میں ان کی پنجابی غزل بھی شامل کی گئی اور اردو غزل اور ابھی مزید پیش کرتے ہیں۔ تو جو کچھ دوحہ قطر میں لکھا، حسنین اکبر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے وہ سب دریا برد کر دیا، یعنی سب ضائع کر دیا، کیونکہ وہ مطمئن نہیں تھے اپنی ابتدائی شاعری سے کہ میں اپنے طور پر جو کچھ لکھتا رہا وہ صرف میرا عقیدہ تھا، لیکن باقاعدہ اس میں شعر میں جو پختگی آتی ہے وہ آتی ہے تو بقول حسنین اکبر صاحب کے کہ انہوں نے وہ اپنا تمام دوحہ قطر میں کہا گیا جتنا بھی کلام ہے وہ سب دریا میں بہا دیا۔ واپس پاکستان تشریف لے آئے 2003 یا 4 میں، پھر اس کے بعد دبئی چلے گئے، پھر لکھنا شروع کیا، محفلوں میں شرکت فرماتے رہے، مختلف ممالک سے وہاں انہوں نے بتایا کہ شعراء اکرام تشریف لاتے تھے، ان کی صحبت بھی حاصل رہی اور ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع ملتا رہا، شعری سلسلہ چلتا رہا۔ تو ان کے ایک دوست ہیں منور سہیل صاحب، انہوں نے مشورہ دیا انہیں حسنین اکبر صاحب کو کہ بھئی آپ اسلامی کتابوں کا مطالعہ بھی کیجئے، اس جانب بھی آئیے۔ تو اس جانب بھی آئے اور یوں ان کا جو شعراء اکرام کو پڑھنے کا سلسلہ تھا وہ بھی خاصا پڑھ لیا انہوں نے، پھر اسلامی کتابیں پڑھنا شروع کیں اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ 2004 میں انہوں نے پنجابی نوحے لکھے جو کہ مختلف انجمنوں نے پڑھے۔ بہرحال میر احمد نوید صاحب کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ ان سے ایک خاص درس ملا کہ انہوں نے پہلی بار جب کلام ان کو دکھایا تو انہوں نے وہ کاغذ کلام پھاڑ دیا اور کہا یہ دونوں زبانیں ملا کر ایک کلام، پنجابی کلام اگر آپ نے کہنا ہے تو وہ الگ کہیے اور اردو کلام کہنا ہے تو وہ الگ کہیے، آپ نے دونوں زبانوں کو یکجا کر دیا ہے، اس سے بات نہیں بنے گی، اور کچھ مزید رہنمائی بھی فرمائی۔ تو حسنین اکبر صاحب کا کہنا ہے کہ میں نے میر احمد نوید صاحب اور دیگر اپنے شعراء اکرام سے، اپنے سینئر سے بہت کچھ سیکھا اور پھر کلام بہتر ہوتے گئے اور بہت سے لوگوں نے ان کے کلام پڑھے، خصوصی طور پر پنجابی کلام پڑھے اور بہت مقبول ہوئے۔ تو اس حوالے سے یہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میں اگرچہ غزل کہنا شروع کیا تھا لیکن میں شاعر اہل بیت ہی ہوں، میری شناخت شاعر اہل بیت کے حوالے سے ہی ہے۔ اور ان کا 2014 میں مجمع کلام مقتل عشق کے نام سے منظر عام پر آیا اور اس میں تمام خانوادہ اہل بیت کی مدح سرائی کی گئی ہے اور واقعات کربلا اس میں ان کی شاعری میں ملتے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ انہوں نے غزل چھوڑ دی لیکن غزل نے انہیں نہیں چھوڑا، ان کا یہ کہنا ہے۔ تو آئیے ان کے کلام سے مزید پیش کرتے ہیں۔ پنجابی کلام بھی پیش کیا گیا، پنجابی غزل اور اردو غزل بھی پیش کی گئی۔ ایک اور کلام سماعت فرمائیے، جناب حسنین اکبر صاحب 23 مئی 1968 دنیا میں تشریف لانے والے شاعر، سیالکوٹ پنجاب پاکستان سے آپ کا تعلق ہے اور شارجہ میں مقیم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیرگی بن کے دیا سب کی طرف دیکھتا ہے، توجہ جی جو سماعت فرما رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ توجہ فرمائیے۔ جناب حسنین اکبر آج کے شاعر جن کا آج یوم ولادت ہے 23 مئی 1968 دنیا میں تشریف لائے، فرمایا کہ تیرگی بن کے دیا سب کی طرف دیکھتا ہے، تیرگی بن کے دیا سب کی طرف دیکھتا ہے، آدمی اپنے سوا سب کی طرف دیکھتا ہے، تیرگی بن کے دیا سب کی طرف دیکھتا ہے، آدمی اپنے سوا سب کی طرف دیکھتا ہے، اعتبار رخ و دیدار بچشم روشن، اعتبار رخ و دیدار بچشم روشن، ایک ہیلے سے خدا سب کی طرف دیکھتا ہے، اور دیکھتے جاتے ہیں ہنستے ہوئے سارے اس کو، دیکھتے جاتے ہیں ہنستے ہوئے سارے اس کو، اور وہ روتا ہوا سب کی طرف دیکھتا ہے، پھر وہ کرتا ہے سخی اور سخاوت سے رجوع،
پھر وہ کرتا ہے سخی اور سخاوت سے رجوع، پہلے مسجد میں گدا سب کی طرف دیکھتا ہے اور ایک تصویر دکھا کر یہی کہنا سب سے، یہ جو درویش ہے نا سب کی طرف دیکھتا ہے۔ اس شعر سے آپ کے ذہن میں کچھ آیا؟ ایک تصویر دکھا کر یہی کہنا سب سے، یہ جو درویش ہے نا سب کی طرف دیکھتا ہے۔ کبھی ہماری جو کرنسی ہے اس پر ایک تصویر ہے، وہ ہمارے قائد کی تصویر، اسے ذرا غور سے دیکھیے گا، آپ جس زاویے سے بھی دیکھیں گے یہ شعر غالب آ جائے گا کہ ایک تصویر دکھا کر یہی کہنا سب سے، یہ جو درویش ہے نا سب کی طرف دیکھتا ہے۔ قائد اعظم کی تصویر کو آپ جس زاویے سے دیکھیں بالکل آپ ایسا لگے گا کہ وہ آپ ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں، جس زاویے سے آپ دیکھیں۔ ایک تصویر دکھا کر یہی کہنا سب سے، یہ جو درویش ہے نا سب کی طرف دیکھتا ہے۔ اور شعر سنیے گا، آخری شعر ہے اس کلام کا، حسنین اکبر صاحب کیا کہنے کہ کوئی دجال کی تمثیل بنا بیٹھا ہے، کوئی دجال کی تمثیل بنا بیٹھا ہے، کیمرہ ہے کہ بلا سب کی طرف دیکھتا ہے۔ کوئی دجال کی تمثیل بنا بیٹھا ہے، کیمرہ ہے کہ بلا سب کی طرف دیکھتا ہے، تیرگی بن کے دیا سب کی طرف دیکھتا ہے۔ آدمی اپنے سوا سب کی طرف دیکھتا ہے، اعتبار رخ و دیدار بچشم روشن ایک ہیلے سے خدا سب کی طرف دیکھتا ہے، اور دیکھتے جاتے ہیں ہنستے ہوئے سارے اس کو، اور وہ روتا ہوا سب کی طرف دیکھتا ہے۔ پھر وہ کرتا ہے سخی اور سخاوت سے رجوع، پہلے مسجد میں گدا سب کی طرف دیکھتا ہے۔ ایک تصویر دکھا کر یہی کہنا سب سے، یہ جو درویش ہے نا سب کی طرف دیکھتا ہے۔ اور کوئی دجال کی تمثیل بنا بیٹھا ہے، کوئی دجال کی تمثیل بنا بیٹھا ہے، کیمرہ ہے کہ بلا سب کی طرف دیکھتا ہے، تیرگی بن کے دیا سب کی طرف دیکھتا ہے۔ آدمی اپنے سوا سب کی طرف دیکھتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام جناب حسنین اکبر صاحب، مقیم شارجہ، تعلق سیالکوٹ، پنجاب، پاکستان، 23 مئی 1968 دنیا میں تشریف لائے۔ ان کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ اسی دوران واہ کینٹ، پنجاب، پاکستان سے تعلق رکھنے والے ہمارے بیرون ملک جرمنی میں مقیم شاعر جناب سلیم شہزاد شائم صاحب شریک ہوئے ہیں۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید سلیم شہزاد، تخلص شائم، خوش آمدید، جرمنی میں مقیم ہیں۔ اور آپ جس طرح واہ کینٹ پنجاب پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستانی شاعر ہیں اور جرمنی میں ہیں، اسی طرح جناب حسنین اکبر صاحب سیالکوٹ پنجاب پاکستان سے آپ کا تعلق ہے، پاکستانی شاعر ہیں اور آپ شارجہ میں مقیم ہیں۔ آج آپ کا یوم ولادت ہے حسنین اکبر صاحب۔ ان کا پیشہ سونار، ان کا خاندانی پیشہ ہے، سونار ہیں ماشاءاللہ، سونے کے بیوپاری۔ دو ہزار 14 میں مقتل عشق کے نام سے ان کا مجموعہ کلام منظر عام پر آیا۔ گو کہ اب یہ غزلیں کم کہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے غزل چھوڑ دی لیکن غزل نے مجھے نہیں چھوڑا۔ ایک اور غزل میں فرماتے ہیں حسنین اکبر صاحب کہ یہ عہد نمائش ہے عجب کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے جو ان ایام میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے اطراف میں کہ یہ عہد نمائش ہے عجب کچھ بھی نہیں ہے، یہ عہد نمائش ہے عجب کچھ بھی نہیں ہے، حیران ہوں کہ حیرت کا سبب کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ عہد نمائش ہے عجب کچھ بھی نہیں ہے، حیران ہوں کہ حیرت کا سبب کچھ بھی نہیں ہے، اس ترک تعلق پر بھی طوفان نہیں اٹھا، اس ترک تعلق پر بھی طوفان نہیں اٹھا، مطلب کہ محبت کا غضب کچھ بھی نہیں ہے،
اس ریت کو انکار کی ٹھوکر سے اڑا دے، اس ریت کو انکار کی ٹھوکر سے اڑا دے، یہ جسم تیرے سامنے جب کچھ بھی نہیں ہے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ فقط آگ ہے آگے، میں دیکھ رہا تھا کہ فقط آگ ہے آگے، پیچھے سے یہ کہتے رہے سب کچھ بھی نہیں ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ فقط آگ ہے آگے، پیچھے سے یہ کہتے رہے سب کچھ بھی نہیں ہے، دیوانی یہ تارے نہیں آنسو ہیں ہمارے، دیوانی دیوانی یہ تارے نہیں آنسو ہیں ہمارے، یوں رسوا نہ کر دیکھ لے شب کچھ بھی نہیں ہے۔ لے دے کے جو ایک خاک تھی سجدوں کی نشانی، لے دے کے جو ایک خاک تھی سجدوں کی نشانی، دنیا کی ہوا لے گئی اب کچھ بھی نہیں ہے، لے دے کے جو ایک خاک تھی سجدوں کی نشانی، دنیا کی ہوا لے گئی اب کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مقطع میں حسنین اکبر صاحب فرماتے ہیں کہ اکبر یہ روش اور بھی مشکل نہ بڑھا دے، اکبر یہ روش اور بھی مشکل نہ بڑھا دے، یہ کیا کہ تجھے خود سے طلب کچھ بھی نہیں ہے، اکبر یہ روش اور بھی مشکل نہ بڑھا دے، یہ کیا کہ تجھے خود سے طلب کچھ بھی نہیں ہے، یہ عہد نمائش ہے، یہ عہد نمائش ہے، یہ عہد نمائش ہے، یہ عہد نمائش ہے، عجب کچھ بھی نہیں ہے، حیران ہوں کہ حیرت کا سبب کچھ بھی نہیں ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام جناب حسنین اکبر صاحب، اور یہ ہم نے جو زور دیا کہ یہ عہد نمائش ہے، تو ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے لیے کہ ایک ہوتا ہے یہ عہد، یعنی عہد حاضر میں، عصر حاضر میں، دور حاضر میں، یہ سب ایک ہی معنی میں آ گیا، عہد حاضر، عصر حاضر، دور حاضر، تو یہ عہد نمائش ہے، یعنی یہ نمائش کا دور ہے اور نمائش ہو رہی ہے ساتھ ساتھ، جی ہو رہی ہے نا، ان دنوں میں تو خاص طور پر ہو رہی ہے، تمام لوگ نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ عہد نمائش ہے، عجب کچھ بھی نہیں ہے، حیران ہوں کہ حیرت کا سبب کچھ بھی نہیں ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب حسنین اکبر صاحب کے کلام پیش کیے گئے۔ اب آتے ہیں کہاں، کہیں بھی نہیں، بس آپ کی جانب ہیں ہم۔ عظمت باری بھائی استاد نصرت گوالیاری صاحب کے فرزند ہیں، دہلی سے، خوش آمدید، اور کولکتہ سے ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب، تمام سامعین کو آداب کہہ رہے ہیں، جیتے رہیے ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب، سلامت رہیے، آپ کا بھی سلسلہ قریب تر ہے، آج ہے 23 مئی اور ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کا کل 24 مئی کو یوم ولادت ہے۔ آپ فرماتے ہیں تمام سامعین کو میرا آداب، خدا حیات اور صحت سلامت رکھے، دعاؤں سے نوازا۔ بس سر ٹھیک ہے، دعا اپنی جگہ، لیکن آج تبرک سے نہیں نوازا آپ نے، جو آپ ہمیشہ 4 لائنوں سے نوازتے ہیں۔ چلیں آج دعا سے کام چلا لیتے ہیں، جیتے رہیے ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب، سلامت رہیے سر۔ پڑوسی افسانہ نگار و شاعر جناب ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب 24 مئی 1962 دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کولکتہ سے گائے پروگرامز میں شریک ہوا کرتے ہیں، بہت شکریہ سر۔ تو آپ کا 24 مئی کو یوم ولادت ہے، اور سلسلہ یہ ہے کہ پروگرام کی جو طوالت ہوا کرتی تھی پہلے، اس سے قبل 3-4 گھنٹے اور 5-5 6 یہاں تک کہ 7 گھنٹے تک ہم براہ راست رہے، تو اب وہ سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے طوالت کی وجہ سے، کون پھر اتنا طویل پروگرام سنتا ہے، تو اس لیے کچھ تھوڑا سا اختصار سے کام لیتے ہوئے
اب زیادہ طویل پروگرام پیش نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ آئے دن آ رہے ہیں۔ گزشتہ عرصے میں جو ہم 4-4 5-5 گھنٹے براہ راست رہے، اس کی وجہ یہی تھی کہ ہفتے میں 1 یا 2 بار آنا ہوتا تھا، تو کور کر لیتے تھے تمام تاریخوں کو، برسیاں اور سالگرہ جس حوالے سے۔ تو اب یہ ہے کہ آئے دن آنا ہو رہا ہے۔ تو آپ کا 24 تاریخ کو یوم ولادت آ رہا ہے۔ ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب، جیتے رہیے سر۔ آج کی اس نشست میں میاں والی سے شعیب صاحب شریک ہیں، اور سندھ پولیس کے سجیلے فیاض انصاری صاحب اور نادر خان صاحب شریک ہیں۔ آپ کے ساتھ ساتھ صدیق راز ایڈوکیٹ صاحب کراچی سے، ہمارے شاعر و وکیل صاحب شریک ہیں۔ جرمنی سے سلیم شہزاد شائم صاحب، کراچی سے قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب، اور کراچی سے ہی قاری فیض رسول صاحب، اور گجر خان پنجاب پاکستان سے حسنین محمود چودھری صاحب، اور اب ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کولکتہ سے شریک ہوئے ہیں۔ عظمت باری بھائی دہلی سے شریک ہیں۔ خوش آمدید جملہ ہے آپ کا، بہت بہت شکریہ۔ انتہائی سنجیدہ پروگرام میں آپ شرکت فرماتے ہیں۔ محبت آپ کی، عنایت، نوازش، کرم، شکریہ، مہربانی۔ دس بج کر 40 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کراچی پاکستان سے جاری ہے، اور آج آپ کلام سے نہیں نوازیں گے؟ اچھا، دوسرا یہ کہ آپ کی گوش گزار کرتے چلیں کہ یوٹیوب پر بھی ہم نے یہ سلسلہ اس لیے بنایا کہ یہاں سے جو براہ راست پروگرام ہوتے ہیں، یہ فیس بک پالیسی ہے کہ 1 ماہ کے بعد وہ آٹومیٹکلی یعنی خود کار طریقے سے ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو محفوظ کرنے کے لیے ہم نے یوٹیوب پہ چینل بنایا تاکہ وہ یہ تمام جو کام ہمارا ہے یہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو وہ آپ کے تعاون سے، اور خصوصی طور پر ہمارے بھارت کے جو لوگ ہیں، انڈیا کے 46% ہمارے یوٹیوب پر 46% ہمارے سامعین بھارت انڈیا سے ہیں، اور 34% پاکستانی۔ کیا کہنے، ہمارا جو یوٹیوب چینل جس پر یہ پروگرام محفوظ ہو رہے ہیں، بھارت ہمارا پڑوسی ملک، وہاں سے ہمارے جو احباب ہیں 46% انڈیا سے ہمارے یوٹیوب کے سبسکرائبر ہیں، اور 34% پاکستانی اور 1% سعودی عرب۔ یہ آج ہی ہم نے چیک کیا تو ہمیں حیرت بھی ہوئی، خوشگوار حیرت کے پڑوسی ملک بھارت سے ہمارے 46% لوگ جڑے ہوئے ہیں یوٹیوب پر، اور آپ اور 34% پاکستانی۔ تو آپ احباب کے تعاون سے ہمارا یوٹیوب چینل اب جا کر مونیٹائز ہو گیا ہے۔ اب کچھ امکانات نظر آ رہے ہیں، کسی سے بھی 1 روپے کے روادار نہیں ہیں۔ تو یوٹیوب جو ہے وہ اب اپنا سلسلہ چلائے گا، آپ وہاں یوٹیوب پر واچ کریں گے۔ واچ ٹائمنگز کے اعتبار سے کچھ سنا ہے کہ پیسے وغیرہ ملتے ہیں، ہمیں پیسے کی لالچ تو نہیں رہی، لیکن یہ ہے کہ یہ جو اس کام کے اخراجات ہیں آئندہ وہ نکل آیا کریں گے، ممکن ہے۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ، خصوصی طور پر ہمارے بھارتی تمام جو دوست جنہوں نے سبسکرائب فرمایا اور سماعت فرماتے ہیں، شعر و ادب سے جڑے ہوئے ہیں، ان سب کی، اور پاکستانی بھائیوں کا بھی بہت شکریہ۔ لیکن پاکستانی بھائی جو ہیں وہ 34% ہیں، جبکہ ہمارے بھارتی انڈین برادرز 46% ہیں یوٹیوب پہ ہمارے۔ جیتے رہیے۔ ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کولکتہ سے ہیں، اور جرمنی سے سلیم شہزاد شائم صاحب شریک ہیں۔ آپ نے اپنے کلام سے نوازا، بے حد شکریہ، بے حد شکریہ۔ سلیم شہزاد شائم صاحب
جرمنی میں مقیم، واہ کینٹ پنجاب پاکستان سے آپ کا تعلق۔ فرماتے ہیں اپنی غزل میں، ہر قطرے سکوت میں پنہاں ہے جان دل، ہر قطرے سکوت میں پنہاں ہے جان دل، ہر ذرہ مثل کعبہ ہے سجدہ ستان دل، ہر قطرے سکوت میں پنہاں ہے جان دل، ہر ذرہ مثل کعبہ ہے سجدہ ستان دل، دل کا جہان نور سے لبریز ہو گیا، دل کا جہان نور سے لبریز ہو گیا، جب بھی خدا کی یاد سے مہکا مکان دل، ہر ذرہ آتش طلب جاں فضا میں ہے، ہر ذرہ آتش طلب جاں فضا میں ہے خلوت وجود میں گویا اذان دل، اور بے تابی وجود میں ہے نور لامکاں، بے تابی وجود میں ہے نور لامکاں، آتا ہے عرش سے کبھی آہو فغان دل، صحبائے عشق نوش کے گمگشتہ خودی، صحبائے عشق نوش کے گمگشتہ خودی، ہے درد ہے در سمائے ذات فقط باغبان دل، اور پوشیدہ چشم خلق سے رہتی ہے ایک آن، پوشیدہ چشم خلق سے رہتی ہے ایک آن، ہر لحظہ کوئی راز کھلے در فشان دل، اور دل کا حرم ہے نقطہ آغاز کائنات، دل کا حرم ہے نقطہ آغاز کائنات، ہر ذرہ ہے نموے ابد در نشان دل، اور خود رفتگی میں ملتی ہے ذات خدا کی بو، خود رفتگی میں ملتی ہے ذات خدا کی بو، جب پاک ہو کے بول اٹھے ترجمان دل۔ اور مقطع میں سلیم شہزاد شائم صاحب تخلص شائم فرماتے ہیں کہ شائم سکوت لب سے نہ ماپو مقام عشق، شائم سکوت لب سے نہ ماپو مقام عشق، خاموشیوں میں بولتی ہے داستان دل، شائم سکوت لب سے نہ ماپو مقام عشق، خاموشیوں میں بولتی ہے داستان دل، ہر قطرے سکوت میں پنہاں ہے جان دل، ہر ذرہ مثل کعبہ ہے سجدہ ستان دل۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام جناب سلیم شہزاد شائم صاحب، جرمنی سے ہمارے پاکستانی شاعر، تعلق واہ کینٹ پنجاب پاکستان۔ بہت شکریہ، کلام سے نوازنے کا بہت شکریہ سلیم شہزاد شائم صاحب، اور ہمیشہ ہماری یہ کوتاہیوں کو نظر انداز فرما دیجیے گا، کہیں ادائی میں زیر زبر پیش، کیونکہ ہم بھی انسان ہیں، عقل کل ہم بھی نہیں ہیں، ہم سے بھی غلطیاں سرزد ہوتی ہوں گی، اور اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے کہ بہتر ادا کیے جا سکے۔ 10:47 جیتے رہیں اب آپ، سلامت رہیے۔ تو آج کے یوم ولادت کے حوالے سے حسنین اکبر صاحب شارجہ میں مقیم شاعر، سیالکوٹ پنجاب پاکستان سے تعلق، 2014 میں ان کا مجموعہ کلام مقتل عشق منظر عام پر آیا۔ شاعر اہل بیت، اگرچہ پنجابی اور اردو غزلیں بھی آپ نے سماعت فرمائی ان کی، ایک نعتیہ کلام اور ایک منقبت آج 7 ذی الحج ہے، اس حوالے سے اچھا، ہمارے ان تمام احباب کا بہت بہت شکریہ کہ جنہوں نے گزشتہ پروگرامز کو پسند فرمایا، ان کی محبتوں کا بے حد شکریہ۔
پھر بھی کوئی نام رہ جائے تو معذرت. ڈاکٹر شہباز عنبر رانجھا صاحب اسلام آباد پنجاب پاکستان میں مقیم ہمارے عید کے معروف شاعر. بہت شکریہ ڈاکٹر شہباز عنبر رانجھا صاحب. اور گزشتہ شب کے پروگرام میں ہمارے ڈی ایس پی عرفان خان صاحب شریک ہوئے تھے. محبتوں سے نوازا ڈی ایس پی عرفان خان صاحب ڈیرہ منانا سر غضنفر غزنی نوجوان شاعر کراچی پاکستان. جیتے رہے. آپ نے بعد میں سماعت فرما کر رسید دی. بہت شکریہ. ساتھ ساتھ حیدرآباد سے ہمارے دو شعراء اکرام شریک ہوئے محسن سلیم بھائی اور محمد رضا حیدری صاحبان. آپ کے ساتھ ساتھ میاں تنویر تہیم صاحب نے شرکت فرمائی. قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب آج بھی ہیں, گزشتہ شب بھی تھے. محمد بلال صاحب پاکستانی نوجوان یو ایس اے سے, بہت شکریہ. سندھ پولیس کے سجیلے آفیسر اے ایس آئی نواز وٹو مجا مٹھرا لکھ تھورا. گزشتہ پروگرام میں خورشید بھارتی بھائی اتر پردیش مرزا پور سے شریک رہے. دہلی سے عظمت باری بھائی گزشتہ شب بھی اور آج بھی شریک ہیں. صدیق راز ایڈوکیٹ صاحب گزشتہ پروگرام میں بھی تھے اور آج بھی ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ہمارے سندھ پولیس کے سابق پولیس آفیسر راول پنڈی سے الف خان آفریدی بھائی, ڈیرہ منانا یوج خان منانا ستاسو اللہ تمل شاہ الف خان آفریدی بھائی. اور آپ کے ساتھ ساتھ طفیل محمد بھائی سندھ پولیس کے ہمارے دیرینہ ساتھی میجر المعروف میجر طفیل محمد بھائی, بہت شکریہ. جی آیا نو, مہربانی. جیتے رہیں احباب, سلامت رہیے. ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کچھ لے آئے, بہت شکریہ سر. جیتے رہیے. ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کا یوم ولادت آ رہا ہے 12 بجے کے بعد, لیکن آج نہیں بلکہ دیکھیں کیا کچھ کرنا پڑے گا دوسرا کام, پھر دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے. سلسلہ یہ ہے کہ پھر طوالت ہو جاتی ہے. ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کولکتہ سے شریک ہیں سر. محبت, آج ہم نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آج آپ صرف دعا پہ ہی کام چلا رہے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب نے عطا فرمایا کہ وقت بھر دیتا ہے ہر زخم کو مرہم بن کر, وقت بھر دیتا ہے ہر زخم کو مرہم بن کر, رات دن شمع کی صورت نہ پگھلتے رہیے. وقت بھر دیتا ہے ہر زخم کو مرہم بن کر, رات دن شمع کی صورت نہ پگھلتے رہیے. زندگی آپ کو خوشیوں کا خزانہ دے گی, زندگی آپ کو خوشیوں کا خزانہ دے گی. خود کو حالات کے مانند بدلتے رہیے. شاعری سچ بولتی ہے. ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کولکتہ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, سلامت رہیے. تو 10:51 سے پاکستان کا معیاری وقت 23 مئی سن 2026 بمطابق 7 ذی الحج, اور یہ حج کا مہینہ قربانی کا مہینہ ہے. اس سلسلے میں گزشتہ پروگرامز میں ہم توجہ مبذول کرواتے آئے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ پروگرام خاصا تمام لوگ تو نہیں سنتے. چند سنجیدہ احباب یا کچھ محبت کرنے والے لوگ تھوڑا بہت سن لیتے ہیں, ورنہ ہماری بات بہرحال جہاں تک پہنچے پیغام یہی ہے کہ قربانی کی جو آلائشیں ہیں وہ جگہ جگہ نہ پھینکنے سے گریز فرمائیے, تاکہ وہ جو بیماریاں پھیلتی ہیں ان کا اندیشہ نہ رہے. قربانی کی آلائشوں کے لیے خاص جو مختص مقامات ہیں وہیں قربانی کی آلائشیں پھینکیں, تاکہ جو انتظامیہ ہے وہاں ایک ہی جگہ سے وہ تمام گاڑیاں آتی ہیں اور اس میں اٹھا کے لے جاتی ہیں. جگہ جگہ پھینکنے سے گریز کیجیے. آپ چاہے پاکستان میں ہیں یا پڑوسی ملک میں ہیں یا جہاں کہیں بھی ہیں, آپ قربانی کرتے ہیں تو ان آلائشوں کو ٹھکانے لگانے کا جو سلسلہ ہے ایسے ہی راہ چلتے پھینکنے سے گریز فرمائیے. یہ توجہ مبذول کروائی جا رہی ہے, اور خصوصی طور پر جو احباب ایئرپورٹس اور ایئر فورس کے جو ہوائی اڈے ہیں جتنے بھی, چاہے وہ فوجی ہوائی اڈے ہوں یا کسی ایئر لائن کے ہوں, تو وہاں خصوصی طور پر خیال رکھنا ہے کہ
خصوصی طور پر جگہ جگہ آلائشیں پھینکنے سے گریز فرمائیے، کیونکہ پھر وہاں ظاہر ہے کہ آپ آلائشیں پھینکیں گے اور پرندے آ جائیں گے وہاں، تو ایئر فورس کے جو ہوائی اڈے ہوتے ہیں، ایئر فورس کے بیسز ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ایئرپورٹس ہوتے ہیں جہاں فلائٹیں لینڈ کرتی ہیں اور وہاں سے فلائٹیں روانہ بھی ہوتی ہیں، ٹیک آف اور لینڈنگ کا سلسلہ، تو وہاں پرندوں کا پھر غول کے غول آ جاتے ہیں وہ آلائشیں۔ ظاہر ہے کہ پرندے اپنی خوراک کی تلاش میں گھوم رہے ہوتے ہیں، تو اگر ہم نے اور آپ نے قربانی کی جانوروں کی، مویشیوں کی جو آلائشیں ہیں وہ جگہ جگہ پھینک دیں، تو اس سے کیا ہوگا، وہاں پرندے زیادہ تر منڈلائیں گے، غول کے غول آئیں گے، اور جہاز کی لینڈنگ میں یا ٹیک آف میں خدا نہ کردہ کوئی پرندہ ٹکرا گیا تو پھر جہاز کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بس یہ توجہ مبذول کروانا مقصود تھی کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں ان باتوں کا ضرور خیال رکھیے۔ باقی بہت ساری باتیں ہیں، ویڈیوز آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ ظاہر ہے کہ مویشی ہے، اگرچہ وہ بے زبان ہے، اس کے پاس اتنی عقل نہیں ہے، لیکن اسے یہ ضرور محسوس ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، تو وہ رسہ چھوڑا کر وہ گھبرا جاتا ہے۔ لوگ چاروں طرف سے شور و غل کرتے ہیں، اس سے بھی گھبرا جاتے ہیں، اور بعض مویشیوں کو کچھ ان کی حس ہوتی ہوگی کہ ان کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، تو وہ چھڑا کے بھاگتے ہیں اور وہ بھگدڑ مچتی ہے۔ اس کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی۔ تو یہ تمام احتیاطی تدابیر برتنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک بھاری بھرکم بیل یا گائے یا بکرا بھاگ رہا ہے رسی چھڑا کے، تو وہ بے قابو ہوتا ہے، اس کی رینج میں جو بھی آئے گا اس کے سامنے تو وہ ٹکر مارتا ہوا رونتا ہوا جائے گا، اس میں نقصان ہونے کا بہت اندیشہ ہوتا ہے۔ تو تمام احتیاطی تدابیر برتنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے گزارش کی تھی، لیکن ہماری آواز جہاں تک پہنچ سکتی ہے بس وہیں تک ہی پہنچے گی، تو یہ ایک ذریعہ ہے، اسی ذریعے ہم اپنا پیغام بھی دیتے ہیں کہ بھئی جو مویشی قربانی کے لیے لائے جا رہے ہیں ان کا ادب، ان کی عزت اور ان کا بھی احترام لازم ہے، ان سے پیار کیجیے۔ گرمی کا موسم ہے، خوراک کے ساتھ ساتھ پانی کا بھی خیال رکھیے، اور ہمارے جو نوجوان ہیں وہ انہیں سڑکوں اور گلیوں میں دوڑاتے نہ پھریں، چرانا بالکل ضروری ہے، ٹہلائیں آرام سے، بھگائیں نہیں، شور شرابہ نہ کریں، مویشی پریشان ہو جاتا ہے اور پھر اس شور شرابے میں پریشانی کے سبب وہ رسی چھڑا کر بھاگتا ہے، اور پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے مشاہدے میں بھی ہے، اور ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں۔ تو تمام احتیاطی تدابیر برتنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ اپنا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے، جیتے رہیے۔ 10:56۔ اچھا، تو یوم ولادت کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کیا حسنین اکبر صاحب ہمارے آج کے شاعر ہیں۔ اب حسنین اکبر صاحب فیس بک پہ تو موجود ہیں، لیکن ان کی ٹائم لائن پر ان کا کلام شاعر بزبان شاعر ہمیں مل نہیں سکا۔ پھر بھی ایک کوشش مقرر کی جا رہی ہے کہ اگر ان کا کلام شاعر بزبان شاعر ملتا ہے تو پیش کرتے ہیں۔ اور ان کا کلام تلاش کرنے میں ہمیں نعتیہ کلام بہت طویل تلاش کے بعد مایوس ہو گئے تھے ہم کہ ان کا نعتیہ کلام نہیں ملے گا، لیکن ایک کافی طویل تلاش کے بعد ہمیں حسنین اکبر صاحب کی ایک اور آئی ڈی، دو آئی ڈیز ہیں، اب کیا کیا جائے، تو بعض احباب نے 3 4 آئی ڈیز بھی بنائی ہوئی ہیں، تو ان کی دوسری آئی ڈی سے ہمیں وہ نعتیہ کلام ملا جو آپ کی سماعتوں تک منتقل ہوا، اور وہ بھی طرحی نعتیہ کلام ہے۔ باقی پنجابی شاعری بھی آپ کی سماعتوں تک پہنچی، اور ان کے
انہوں نے اپنی گزشتہ جو غزلیں ہیں ان کو گائے گائے یہ شیئر کرتے رہتے ہیں، لیکن نعتیہ کلام بہت زیادہ تلاش کے بعد ملا، میں بہت تلاش کرنا پڑا، جبکہ ہماری یہ ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ حمدیہ نعتیہ کلام کو اولیت دی جائے، اس کے بعد پھر غزل یا نظم وغیرہ کی جانب آیا جائے۔ تو وہ نعتیہ کلام کافی دقت کے بعد، تگ و دو کے بعد ڈھونڈنے سے، تو یہ شکایت بھی نوٹ کر لیجئے گا حسنین اکبر صاحب اور تمام شعراء اکرام کہ آپ اپنے وال پر اپنے جو ہے حمدیہ نعتیہ اور منقبت کلام بھی سامنے شیئرنگ، جیسا کہ آپ غزلیں شیئر کر رہے ہیں تو اسی طرح اپنی نعتیہ کلامز بھی شیئر کرتے رہا کیجیے تاکہ بآسانی آپ کے جو فیس بک فرینڈز ہیں ان تک پہنچ سکے۔ چلیں اب ایک کلام اور پیش کرتے ہیں۔ حسنین اکبر صاحب کے بہت سے کلام ہیں، غزلیں انہوں نے آج کل جو بلکہ کچھ عرصہ فیس بک سے غیر حاضر ہونے کے بعد ایک جگہ پوسٹ میں لکھا ہے کہ کافی غیر حاضری کے بعد اب میں اپنی بکھری ہوئی جو غزلیں وغیرہ ہیں ان کو شیئر کر رہا ہوں، تو وہ گائے گائے اب وہ شیئر کر رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں اپنے ایک کلام میں؟ بہت سے کلام شیئر کیے ہیں انہوں نے۔ تقریباً ہم نے ایک پنجابی کلام اور دو تین غزلیں بھی پیش کیں، ایک منقبت اور ایک نعتیہ کلام۔ تو کسی بھی ایک پروگرام میں کسی ایک شاعر کے اتنا کلام کافی ہوتا ہے، لیکن سلسلہ یہ ہے کہ کل پھر آنا ہے ہمیں ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کے ساتھ ساتھ ولادت کی جو سلسلہ ہے، اور پھر ہمیں جو اسلامی تاریخ کو بھی نوٹ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوتا ہے کہ کیا تاریخیں چل رہی ہیں، اور پھر یہ آخری مہینہ ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے، ان کے علم میں لانے کے لیے کہ یہ آخری مہینہ ہے سال رواں کا، اسلامی سال کا آخری مہینہ۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جب نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے وہ پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہوتا ہے۔ اور بدلتی ہوئی صورتحال موسم کی بھی، ابھی تک تو کراچی میں برسات نہیں ہوئی، کبھی حبس اور کبھی ہوا چلتی ہے، زیادہ تر حبس کی کیفیت طاری ہے۔ جاری ہے اور طاری بھی ہے، جیسا کہ ہمارے بھی پسینے چھوٹ رہے ہیں۔ چلیں ایک کلام پیش کرتے ہیں حسنین اکبر صاحب کا، اور پھر دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ شیر دینے کے بہانے سے اٹھا کر لے جا۔ حسنین اکبر صاحب اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ شیر دینے کے بہانے سے اٹھا کر لے جا، سانپ ہوں سانپ خزانے سے اٹھا کر لے جا۔ شیر دینے کے بہانے سے اٹھا کر لے جا، سانپ ہوں سانپ خزانے سے اٹھا کر لے جا، آج بھی زندہ ہے یہ ترک تعلق کا سفیر، آج بھی زندہ ہے یہ ترک تعلق کا سفیر، اپنا آنسو میرے شانے سے اٹھا کر لے جا، ہائے ہائے آج بھی زندہ ہے یہ ترک تعلق کا سفیر، اپنا آنسو
میرے شانے سے اٹھا کر لے جا، اپنی وحشت میں سنبھالے مجھے دشت عرفاں، اپنی وحشت میں سنبھالے مجھے دشت عرفان، روشنی اندھے گھرانے سے اٹھا کر لے جا۔ پوچھتا کیا ہے کہ دل کس کا ہے، دل کس کا ہے، پوچھتا کیا ہے کہ دل کس کا ہے، دل کس کا ہے، تجھ کو مطلب ہے اٹھانے سے اٹھا کر لے جا۔ پوچھتا کیا ہے کہ دل کس کا ہے، دل کس کا ہے، تجھ کو مطلب ہے اٹھانے سے اٹھا کر لے جا۔ تیری مرضی کا نظارہ نہ دکھائے گی حیات، تیری مرضی کا نظارہ نہ دکھائے گی حیات، عکس جاں آئینہ خانے سے اٹھا کر لے جا۔ میرے لکھے ہوئے خاکے سے بغاوت ہے تجھے، میرے لکھے ہوئے خاکے سے بغاوت ہے تجھے، اپنا کردار فسانے سے اٹھا کر لے جا۔ عہد رفتہ تیرے گمگشتہ کہاں آ نکلے، عہد رفتہ تیرے گمگشتہ کہاں آ نکلے، مجھ کو موجودہ زمانے سے اٹھا کر لے جا۔ مقطع میں حسنین اکبر صاحب فرماتے ہیں کہ رزق غم بٹتا ہے چوری نہیں ہوتا اکبر، رزق غم بٹتا ہے چوری نہیں ہوتا اکبر، اپنا حصہ میرے کھانے سے اٹھا کر لے جا۔ رزق غم بٹتا ہے چوری نہیں ہوتا اکبر، اپنا حصہ میرے کھانے سے اٹھا کر لے جا، شیر دینے کے بہانے سے اٹھا کر لے جا، سانپ ہوں سانپ خزانے سے اٹھا کر لے جا۔ آج بھی زندہ ہے یہ ترک تعلق کا سفیر، آج بھی زندہ ہے یہ ترک تعلق کا سفیر، اپنا آنسو میرے شانے سے اٹھا کر لے جا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام جناب حسنین اکبر صاحب 23 مئی 1968 دنیا میں تشریف لانے والے شاعر، سیالکوٹ پنجاب پاکستان سے تعلق، شارجہ میں مقیم ہیں۔ مجموعہ کلام مقتل عشق 2014 میں منظر عام پر آیا، بہت سے کلام ہیں، تو آج کے لیے اتنا ہی۔